اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں ہے۔ فرعون ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا، یہ ایک منصب کا نام ہے۔ اس دور میں جو بھی اہل اقتدار میں ہوتا اسے فرعون کہتے تھے۔ فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کا تخت پلٹ دے گا۔ اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے اپنی آرمی کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہوگا اسے قتل کر دینا۔ یہ بنی اسرائیل پر بہت بڑا امتحان بلکہ عذاب تھا، کیونکہ یہ اس وقت کے مسلمان تھے اور یہودی بھی تھے۔ فرعون اور وہاں کے جو امیر ہوا کرتے تھے ان کو بڑے بڑے گھر اور قلعے بنوانے کا شوق تھا۔ بنی اسرائیل ان کے غلام تھے، وہ انہی سے کام کرواتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ساری نسل ختم ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ 1 سال کے بچے قتل کریں اور دوسرے سال کے بچے زندہ رکھے جائیں۔ اور لڑکیوں کو تو وہ زندہ رکھتے تھے اور بڑا ذلت امیز سلوک کرتے تھے، سر لڑکوں کو قتل کرواتے تھے۔ جس سال بچے زندہ رکھنے کا حکم تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچوں کو مارا جاتا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ روایت میں ہے کہ عورتیں گشت کرتی تھیں، جو عورتیں پریگننٹ ہوتی تھیں ان کی خبر رکھی جاتی تھی، اور جب ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں کے سامنے اس کا گلا کاٹ دیتے تھے اور مار دیتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں نے چھپ کر دریا میں ایک ٹوکری سی بنا رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک رسی باندھی ہوئی تھی۔ جب عورتیں گشت کرنے آتی تو آپ کی ماں آپ کو ٹوکری میں رکھ کر رسی باندھ دیتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی ماں کو جب خبر ہوئی کہ عورتیں گشت کرتی ہوئی قریب آ گئی ہیں، لیکن اس وقت ٹائم بہت کم تھا، آپ کی ماں نے جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ آپ کو ٹوکری میں ڈالا اور رسی باندھ نہ سکی۔ باسکٹ پانی میں آگے چلنا شروع ہو گئی۔ دیکھیے اللہ پاک کا کرم، جب اللہ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس میں 1000 طرح کی تدبیریں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو زندہ رکھنا تھا۔ موسیٰ کی ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ باسکٹ کے پیچھے بھاگو۔ وہ دریا کے کنارے سے پیچھے بھاگتی جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ باسکٹ دوسرے کنارے رکتی ہے۔ وہیں پر فرعون کا محل تھا۔ وہاں کے غلام دیکھتے ہیں کہ باسکٹ میں ایک بچہ ہے، وہ اٹھا کر ملکہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ملکہ کو یہ بچہ اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اس بچے کو اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کرتی ہے اور اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ میں نے یہ بچہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ خیر کسی بھی طرح وہ خاوند کو منا لیتی ہے، خاوند اس کو رکھنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ جس خوف سے فرعون نے بچوں کو قتل کروایا، اللہ نے اسی کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ سبحان اللہ۔